بسم اللہ۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ایک شخص مر گیا، ایک لمحہ ہوا اس کو مرے ہوئے، وہ مر گیا، اب اس کے ساتھ کیا حالات ہوں گے اور کیا واقعات ہوں گے؟ اس کے لیے ایک تو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مربوط ہے۔ شخص نے آ کر پوچھا کہ یا امیر المومنین مجھے بتائیے کہ سکرات موت اور اس کے رائٹ اوے بات کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں یا جو آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکا اس سے پوچھ کے بتاؤں؟ آئے تو امام علیہ السلام گئے اور کم باذن اللہ کہا، اور ایک شخص جو ہے وہ اٹھا تو کہا کہ میں نے تمہیں تکلیف نہیں دی، اس کا کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا تھا اور کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس پر اس نے کہا کہ اے کاش تم نے مجھ سے یہ سوال نہ کیا ہوتا، بڑے عرصے کے بعد وہ درد دوبارہ سے جو ہے مجھے یاد آ گیا ہے۔ اب اس نے اپنی کیفیات بتائیں، اس نے کہا کہ میں بیمار تھا، لیٹا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا، آنکھیں میری بند تھی، میرے احباب میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ یکدم میں نے ایک عجیب و غریب شکل کو دیکھا ہے جس نے آ کر میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے چھری سے میرے پاؤں کو اس نے کاٹنا شروع کیا۔ کہ اب میری چیخ و پکار شروع ہوئی اور میں نے مدد کے لیے بلانا شروع کیا، لیکن نہ میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ان کو کچھ سنائی دے رہا تھا، اور میرے ساتھ یہ پروسیس ہو رہا تھا، وہ باتیں کیے جا رہے تھے۔ کہ اب جو ہے وہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا 3 حصوں میں جا کر تیسرا پروسیس یہ تھا کہ جب میری روح کو قبض کیا گیا اور جب میری روح نکلی، اب جب روح نکلی تو ظاہر ہے اس نے کہا کہ میں اوپر جا کے یوں کھڑا ہو کے اپنے مردہ جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اب جو دیکھ رہا تھا تو میرے احباب جو ہیں وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان کو نہیں پتا کہ میری روح پرواز کر چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کو خیال آیا، جب اس نے کہا کہ فلانے اٹھو 2-3 مرتبہ، تو کہا میں نے دیکھا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، میں ان کے رونے کی آواز سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رو رہے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ غسل و کفن دیا گیا۔ جب غسل و کفن دیا گیا تو وہ دیکھ رہا تھا وہاں پر کھڑا ہوا۔ اگلے مرحلے میں جا کر کہا کہ سب سے خطرناک اور بہت ہی دکھ بھرا لمحہ وہ تھا جب میرا جنازہ میرے گھر سے نکلا۔ اس نے کہا میرے جنازے کو لے کر چلے، اور یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا اور ایک شخص نے تیزی سے کاندھا بدلا، تو امام زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ یا ابن رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تجھے کیا پتا کہ یہ شخص کس پروسیس سے گزر چکا ہے، اب اس کے وجود کی کیا حالت ہے، تم اتنی تیزی سے کاندھا بدل رہے ہو، تھوڑا خیال کرو۔ غسل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب پانی ڈالو تو جیسے مریض کاٹن سے جو ہے نا زخم کو صاف کرتا ہے، اتنی احتیاط سے جو ہے نا وہ ڈالو۔ کہا مجھے جو ہے وہ قبر کی طرف لے کر گئے، اور یہاں پر مستحب بھی ہے کہ یکدم لے جا کر قبر کے سامنے رکھ دو۔ 3 منزلیں ہیں، پہلے رکھو چونکہ ڈرتا ہے، وحشت ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے میں لے کے جاؤ، پھر اگلے مرحلے میں لے کے جاؤ۔ کہا ہوا یہ کہ مجھے قبر میں ڈال دیا گیا، میری قبر کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ جو ہے کیفیت ہے، چونکہ ظاہر ہے روایت یہی کہتی ہے کہ روح جو ہے دوبارہ جسم میں آ جاتی ہے۔ کہ اب جب میری آنکھ کھلتی ہے اور میں دیکھتا ہوں تو آخری چیز جو مجھے یاد ہے، میرا بیٹا میری قبر پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ میرے بھائی نے اسے کہا بھتیجے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، چلو چلیں۔ کہا میں نے اس کے چلنے کی آہٹ سنی تو میں نیچے سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بیٹے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اندھیری قبر ہے، تمہارے باپ کو تنہائی میں رہنے کی عادت نہیں ہے، یہاں پر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہا میں چیخ رہا ہوں لیکن میری چیخیں سنائی نہیں دے رہی، میں رو رہا ہوں میرا رونا سنائی نہیں دے رہا، میں بلا رہا ہوں میرا بلایا۔ اور یہاں پر بلال بھائی ایک اور روایت بھی ہے، کہا کہ اگر آپ نے اس صاحب قبر کی کیفیت کو دیکھنا ہو تو جانوروں کو دیکھو، چونکہ جانور جو ہے وہ قبر میں موجود اس کی چیخیں سن سکتے ہیں، اس کی بے چینی سے پتہ چلتا ہے۔ تو کہا کہ اب جو ہے وہ چلے گئے، اور جب چلے گئے تو میں اکیلا یہاں پر جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ اتنے میں 2 فرشتے آئے۔ وہ جب آئے تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ منکر نکیر ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کون ہو؟ کہا ابھی تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ دنیا میں تمہیں ریمائنڈ کروایا جا رہا تھا کہ قیامت کے دن تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھوں سے لکھا ہوا پیش کیا جائے گا۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا لکھو۔ کہاں سے لکھوں؟ کہا اپنی شہادت کی انگلی سے لکھو۔ کہا کس پہ لکھوں؟ کہا اپنے کفن پہ لکھو۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا انہوں نے رجسٹر نکالا اور اس رجسٹر میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں وقت تھا، فلاں جگہ تھی اور فلاں گناہ تو نے کیا تھا۔ کہا میں نے ایک مرتبہ غور سے سوچا میں تو بھول چکا تھا اس گناہ کو،
ایک ایک کر کے انہوں نے میرے گناہ مجھے یاد کروائے اور میں نے لکھنا شروع کیا. کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا پورا کفن میرے گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا ہے. اب دوبارہ سے انہوں نے وہی کفن جو تھا جب میری گردن میں ڈالا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے پہاڑ میرے سر پر کسی نے گرا دیا ہو. اور اگلی بات کہا میں پریشانی کی حالت میں رو رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں نے نور دیکھا. اور پھر اس سے آگے روایت کہ وہ نور کیا تھا. ایک نے کہا میں تیری نماز ہوں, ایک نے کہا میں تیرا روزہ ہوں, ایک نے کہا میں تیرا حج اور زکوٰۃ ہوں, اور ایک نے کہا کہ میں تیرا صدقہ اور خیرات. جو کیا سب جمیل صاحب, ایک بڑے ادب کے ساتھ یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ تو اتنا ہی سچ ہے نا جتنا اللہ سچ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا خواب بس. اچھا اسے سمجھ نہیں آئی بات. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ میری تلوار جو خون سے بھری ہے, میں جہاد سے آئی ہوں, میرا یہ پسینہ اور میں آپ کی حدت کو محسوس, اگر یہ سب خواب ہے, ڈرائی نہیں کرتا, یہ سب خواب ہے یا رسول اللہ, تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ حقیقت جب پہلی رات اپنی قبر میں تم آنکھ کھولو گے تو حقیقت شروع ہوگی. حضرت اس کا مطلب تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ مردہ مرنے سے لے کے قبر تک آپ کے تمام اعمال کو, ہمارے اعمال کو جو باہر ہیں ان کو دیکھ رہا ہے, بے شک ان کو دیکھ رہا ہے. یہ جو کیفیت ہے قبر کی اس نے جو گزاری ہے, اس کے بعد کا مرحلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش کہ ایسا ہوتا کہ قبر کا مرحلہ خواب ہوتا ہے, دنیا حقیقت ہوتی. ہائے 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 ہائے. لیکن اس کے برعکس ایسا نہیں ہے, اس کے برعکس معاملہ ہے. ہائے ہائے ہائے. اور آپ جو گفتگو کر رہے تھے کہ پہلے وہ زمانہ اچھا, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں نے جو کل روٹی کھائی ہے وہ روٹی آج سے اچھی تھی, اس لیے وہ جو روٹی ہے وہ حضور کے زمانے سے قریب. یا اللہ کیا بات کی ہے, واہ واہ واہ, کیا نسبت بنائی ہے, جو نسبت قریب کی ہے, نسبت کی سرکار کی, واہ واہ. جو زمانہ حضور سے قریب ہے وہ زمانہ, وہ قرن, وہ افضل ترین زمانہ ہے. اور جو زمانہ حضور سے قریب دور جائے گا وہ دجال سے قریب ہوتا جائے گا, وہ دجال سے قریب ہوگا, وہ خرابیوں سے اور وہ قیامت کی نشانیوں کے قرب میں جاتا رہے گا. لہٰذا یہ چیزیں تو آنی ہیں, باقی تو ہم بہت ساری تعبیرات, ظہور امام سے بھی تو قریب ہو گئے, تکمیل وعدہ الہی سے بھی تو قریب ہو گیا نا. ہاں وہ بھی ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی جو خطرناک نشان ہے, حضور نے دجال کے فتنے سے ڈرایا, حضور نے اس سے پناہ مانگی, لہٰذا ہمیں بھی اس سے پناہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں اس کی تباہ کاریوں کے بعد پھر امام مہدی کا ظہور آخر میں ہوگا, پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے, پھر وہ جو زمانہ ہوگا وہ اول زمانے سے قریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ترتیب تو ہے. لیکن میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ قبر میں جب بندے کو لے جایا جاتا ہے, بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ بندہ دیکھتا ہے کہ جناب گھر میں سب رو رہے ہیں. ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے, تو بولتا ہے کون مر گیا ہے یہاں پر, یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں, کس کی وفات ہو گئی ہے. تو بولتا ہے کہ میں حیران و پریشان ہوں, تو تب مجھ پہ پانی ڈالا جاتا ہے, پھر مجھے بولتا ہے ہائے یہ تو میں ہی مر گیا, پھر میری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ اگر نیک ہے اور اسے جنازہ اس کا اٹھایا جاتا ہے تو وہ بولتا ہے دیر کیوں کر رہے ہو, مجھے اپنی جنت کی طرف کیوں نہیں لے جا رہے ہو, میری جنت میرا انتظار کر رہی ہے. اور اگر بد اعمال ہے تو وہ چیختا ہے, چنگھاڑتا ہے کہ مجھے تم کیوں جہنم کی طرف لے جا رہے ہو, کیوں اجلت میں ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی چیخیں سن لو تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو پھر حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. یہ جو 3 سوال کی ہم حدیث سنتے ہیں یہ بھی دراصل ایک ہی سوال ہے, لیکن اگر 3 سوال بھی لی جائے, ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث ہے, بخاری مسلم میں صرف ایک سوال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں لوگوں میرے متعلق اللہ سے ڈرو, تمہارے سے قبر میں سوال کیا جائے گا. یا سرکار ہے گا. اب بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارک کیا ہے, مردے آ کر اسے اٹھا کر, منکر, یہ لفظ ہے منکر نکیر اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اب یہ فلٹر کیا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں دینی الاسلام, کہ میرا دین تو دین اسلام ہے. اب پتہ چل گیا کہ یہ, بلکہ اس سے پہلے پوچھا گیا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, وہ کہ ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کا ماننے والا دہریہ نہیں ہے. اب دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینوں کا, اب اللہ کو ماننے والا عیسائی بھی ہے, یہود بھی ہے, مسلمان بھی, لہٰذا فلٹر کرنے کے لیے دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, وہ کہے گا دین الاسلام. اب پتہ چل گیا کہ اسلام کا ماننے والا مسلمان ہے. اب عقیدے کی بات کی جا رہی ہے, آخری سوال, اور یہی مینڈیٹری کوشچن ہے, یہ عقیدے کا کوشچن ہے.
اور یہ کوئسچن بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. ما تقول فی حق ھذا الرجل محمد, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا بتا یہ والضحیٰ کا مکھڑے والا, یہ باللیل کی زلفوں والا, تو اس کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا تھا. پاس پرفیکٹ کنٹینیوس واٹ یو ہیو بین سینگ اباؤٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ماضی استمراری, کہ تو کیا کہتا رہا تھا. اب دنیا میں اس نے جو بھی کہا ہوگا اس کی زبان سے وہی نکلا ہوگا. اور مجھے یہاں کہنے دیجئے, میرا ایک تخیل, ایک ذوق ہے کہ پوچھا گیا ہوگا جناب حسان سے کہ بتا حسان تو دنیا میں کیا کہتا رہا تھا, تو حضرت حسان نے کہا ہوگا میں تو یہی کہتا رہا تھا دنیا کے اندر کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّى مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ ذَشَا, کہ میری آنکھ نے محمد سے بڑھ کر حسن والا دیکھا نہیں. ارے آنکھ کس طرح دیکھتی, کسی ماں نے محمد سے بڑھ کے لال کو جنا ہی نہیں. پوچھا گیا ہوگا, پوچھا, آپ کے پاس وقت ہے 2 منٹ, پوچھا گیا ہوگا جناب بوسیری سے, اے بوسیری تو یہ بتا تو دنیا میں کیا کہتا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو یہی کہتا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. قبر میں روشنی کے اور جنت کے دروازے کھل گئے ہوں گے. پوچھا گیا ہوگا شیخ سعدی سے, اے سعدی تو بڑا فلسفی اور عقل اور فکر اور دانش کا امام بنتا تھا, بتا تو کیا کہتا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو یہی کہتا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مولانا جامی سے پوچھا, انہوں نے کہا میں تو کہتا وصلی اللہ علی نور کدو شد نور ہا پیدا زمی از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم, نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا. پوچھا گیا ہوگا بریلی کے شہنشاہ سے, اے بتا تو کیا کہتا رہا تھا. انہوں نے کہا میں تو یہ کہتا تھا احمد رضا نور اللہ مرخدو کہ میری قبر جب کھودو تو میری قامت کے مطابق, میری ہائٹ کے مطابق کھودنا. عام طور پر تو ہم اتنے ہی کھودتے ہیں کہ منکر نکیر اٹھا کر بٹھا دے. کہا کہ میری قامت کے مطابق کھودنا, اس لیے کہ میری قبر میں جب سلوات جلوہ گر ہوں گے تو میں وہاں بیٹھا نہیں رہوں گا, میں بیٹھا نہیں ہوں, میں کھڑے ہو کر کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, ہاں رضا کیا کہتا رہا تھا, میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. قبر میں روشنی کا دروازہ. تو قبر کے اس مرحلے پر عقائد کے متعلق پوچھا جائے گا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب ابو داؤد کی حدیث میں اس کی مزید تصریحات ہیں, فرمایا کہ جو حضور کو نہیں پہچان سکے گا تو فرشتے کہیں گے کہ دیکھ, بخاری مسلم متفق حدیث میں بھی الفاظ موجود ہیں, ان سے فرشتے یہ کہیں گے, فرشتے ان سے یہ کہیں گے کہ دیکھ تو نے حضور کو پہچان لیا, یہ تجھے جہنم میں جانا تھا. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, تجھے جہنم میں جانا تھا لیکن تو نے رسول اللہ کو پہچان لیا, اب جنت تیرا ٹھکانہ ہے.